اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما. الحمدللہ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں سورہ اقرا اس کی تفسیر شروع کی تھی. جیسا کہ زیادہ تر آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ اسی سورہ کی 5 آیات نازل ہوئی تھیں. یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی سورہ پوری کی پوری نازل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کبھی کوئی سی آیات نازل ہوئیں، کبھی کوئی سی آیات نازل ہوئیں. جیسے سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل نازل ہوئی، یعنی ساری آیات جو تھیں اس کی وہ ایک ساتھ نازل ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے، لیکن وہی جو سب سے پہلی آئی وہ سورہ علق کی جو 5 آیات ہیں وہ نازل ہوئیں. اچھا، یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا، جن لوگوں نے کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی وہ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کیسے نازل ہوئی، کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے وہ خلوت نشین ہو گئے، یعنی اکیلے میں رہنا پسند کرنے لگے. پھر انہیں ایک دن آواز آئی کہ اقرا، اقرا یعنی پڑھیے. ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس یہ 5 آیات لے کر آئے. اچھا، یہاں پر سب سے بڑی بات جو آپ لوگوں کو بتانا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو 5 آیات نازل ہوئیں اس میں کوئی حکم نہیں تھا کہ نماز پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے یا صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. کسی طرح کا کوئی حکم نہیں تھا. اس میں صرف یہ کہا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا شروع کریں جس نے آپ کو علق یعنی جمے ہوئے خون سے آپ کو پیدا کیا. یعنی پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی امپورٹنس بتائی کہ دیکھیں پڑھنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی، کس طرح سے انسان پیدا ہوا وہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، کہ جو سائنس اب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایک بچہ جب وجود میں آتا ہے، کس طرح سے اس کے وجود میں آنے سے پھر وہ 4 مہینے لگتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو باتیں ہمیں بہت سالوں کے بعد پتہ چلی سائنس کے تھرو، الحمدللہ وہ ایک مسلمان کو بہت پہلے ہی پتہ چل گئی تھی. اللہ نے بہت پہلے ہی مسلمان کو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ بتا دیں. بلکہ پہلی وحی کے اندر اس بات کا تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے کہ جو ایک انسان ہے وہ علق سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، علق جو جمع ہوا خون ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کی تخلیق ہوتی ہے وہ ہم نے ڈیفرنٹ آیات میں، قرآن کی ہی ڈیفرنٹ آیات میں ہم نے دیکھا کس طرح سے پورا اس کا جو سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو شروعات ہوتی ہے کس طرح سے ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہم نے پورا ڈیٹیل میں الحمدللہ ہماری پریویس کلاس میں ہم نے اچھے سے سمجھا تھا. آج انشاءاللہ ہم اپنی آیت نمبر 3 سے آغاز کریں گے اپنی سورہ علق کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا وربک الاکرم. اقرا، پھر سے کہا اقرا پڑھیے، وربک اور آپ کا رب. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا. ٹھیک ہے،
آپ کا رب اکرم بہت بڑا ہے، بہت کریم ہے، ٹھیک ہے، بہت کریم ہے۔ اکرم جب اس وزن کے اوپر کوئی ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر بہت، ویری، بڑا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑا کریم ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ بہت کریم ہے یہ بھی پہلی وحی میں بتا دیا گیا۔ آیت نمبر 4 میں کہا الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علم تعلیم دی، سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے سے۔ اب یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جس کو سب سے پہلے تعلیم کے لیے کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل کی، ٹھیک ہے، پہلی وحی جب نازل کی تو حکم دیا گیا یا بتایا گیا کہ انسان کو قلم سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس کی جو تعلیم ہے وہ قلم کے ذریعے ہو۔ یہاں اگر ہم سوچیں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلمان ایسا ہے جو سب سے کم پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اسکولز میں آپ دیکھ لیں بچوں کی تعداد، مسلم پاپولیشن بہت کم ہوگی، ٹھیک ہے، پڑھائی لکھائی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اگر لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں تو لڑکے پڑھے لکھے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں، یا تو 10ویں پاس ہوتے ہیں، 8ویں پاس ہوتے ہیں مسلم، ٹھیک ہے، تو ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ پڑھائی سے بالکل دور، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی پہلی وحی میں فرما رہے ہیں قلم کے ذریعے ہم نے اسے علم عطا کیا۔ ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ قلم کے ذریعے یہاں پہ تعلیم کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو بالکل ان پڑھ ہیں، مسلمان ترقی نہیں کرتے، مسلمان کسی بھی طبقے میں آگے نہیں بڑھتے، کسی ڈپارٹمنٹ میں مسلمان نظر نہیں آتے، کیونکہ مسلمان پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ 8ویں پڑھنے کے بعد وہ دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، میکینک کا کام کرنے لگتے ہیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ جس قوم میں اقرا سب سے پہلا لفظ آیا، وہی قوم آج اتنی زیادہ پیچھے ہو رہی ہے ایجوکیشن کے حساب میں۔ تو یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم قرآن کو کسی طریقے سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور بس ہم چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ رب جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ اچھا، تعلیم کا حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 224 میں ہے، طلب العلم فریدہ علی کل مسلم، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، فریدہ، فرض ہے، کس پر؟ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، یعنی خواہ وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کے اوپر فرض بتایا گیا علم کو حاصل کرنا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ذہن ہر اس چیز پر ہے جو ہمارے لیے غیر ضروری ہے۔ ہمارا ذہن انسٹا کی سٹوریز دیکھنے پر ہے، ہمارا ذہن یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے پر ہے، جس میں آج کل ہر واحد چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ آج ہمارا یوتھ، ہمارے بچے اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انہی چیزوں میں گزار رہی ہیں۔ تو تعلیم ہم کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ جو بچے 5ویں پڑھ کے یا 8ویں پڑھ کے اپنے اسکول چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی موبائل کے ذریعے وہ بگڑ رہے ہیں۔ تو تعلیم کا حاصل کرنا یہاں پہ فرض بتایا گیا، کہا گیا ہے کہ فریضہ ہے، وہ ایک فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ اگر ترقی کی بات کی جائے تو اس کا لٹریٹ ہونا، پڑھا لکھا ہونا اس کا ضروری ہے۔
اگر ہم دیکھیں کہ غزوہ بدر کی بات کریں، غزوہ بدر کے جب قیدی جب قیدیوں کو لے کر آیا گیا تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کی بات ہوئی۔ فدیہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ دے کر، کچھ پیسہ دے کر انہیں چھوڑنے کی جو بات ہوتی ہے اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ اب ان قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کی جب بات ہوئی تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، کوئی پیسہ دے کے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اب انہیں کیسے چھوڑا جائے یا ان کا فدیہ کیا مقرر کیا جائے؟ تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہے۔ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے فدیہ ہوگا اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے جو ایک ماشاءاللہ کاتب وحی ہیں وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا لکھنا پڑھنا؟ اسی بات سے، انہی جو قیدی تھے وہاں کے جنگ بدر سے، وہیں سے انہوں نے یہ جو تعلیم تھی وہ حاصل کی تھی۔ تو اب یہاں سے اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے یہ جب میں نے نام لیا صحابی کا تو ایک چیز یاد آئی، اور اچھا ہے کہ میری ریکارڈنگ میں یہ چیز ریکارڈ ہو جائے گی کہ انہا، آپ لوگ سب گرامر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے پروناؤن پڑھے ہوں گے کہ ہو کا مطلب ہوتا ہے مسکیولن میں آتا ہے نا، ہز، مسکیولن، اور ہا جو ہوتا ہے وہ فیمنن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، فیمنن میں ہا، ہر، اس کا ہے نا، ہر کے لیے، اور ہو آتا ہے ہز کے لیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، راضی ہو گیا اللہ اس سے، راضی ہو گیا اللہ اس سے، اردو میں تو اس سے ہی ہوگا، لیکن جب ہم نے اس کو عربک میں کرا تو راضی ہو گیا اللہ اس سے، تو فرام ہم، ٹھیک ہے، ہو یعنی اس سے فار مسکیولن۔ تو جب ہم نے علی رضی اللہ کہا تو علی رضی اللہ عنہ، اور جب عائشہ رضی اللہ نے کہا تو عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اسی لیے میں نے ریکارڈنگ میں بھی یہ بات کہہ دی، جو بھی ریکارڈنگ سنے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی مسکیولن ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، مرد ہے تو آپ نے انہو استعمال کرنا ہے، صحابیات ہیں، فیمنن ہے، ٹھیک ہے، عورت ہے تو آپ نے انہا استعمال کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، لکھ لیں چاہے تو، کیونکہ بڑا برا لگتا ہے سننے میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عورت بیٹھا ہے، عورت بیٹھی ہے کی جگہ اگر ہم کہیں عورت بیٹھا ہے تو کتنا برا لگتا ہے نا سننے میں۔ اسی طرح سے انہو اور انہا برا لگتا ہے سننے میں اگر ہم مرد اور عورت میں یہ ڈفرنس کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انہو میل کے لیے اور انہا فیمیل کے لیے۔ تو خیر، میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ ہمارے صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کاتب وحی تھے، انہوں نے بھی پڑھنا لکھنا انہی قیدیوں سے سیکھا جو غزوہ بدر سے، جن کو یہ فدیہ کہا گیا تھا دینے کے لیے کہ وہ 10 بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو یہاں سے علم کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اچھا، علم کے بارے میں کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ جو علم ہے وہ انبیاء کرام کی میراث ہے۔ میراث کس کو بولتے ہیں؟ جو وراثت جو لوگ چھوڑ کر جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت ہوتی ہے، وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، پیسہ چھوڑ کر جاتے ہیں، جیولری چھوڑ کر جاتے ہیں، بینک بیلنس چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن انبیاء کی کیا میراث رہی ہے؟ انبیاء کی میراث یہ رہی ہے کہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ علم چھوڑ کر گئے۔ علم وہ چیز ہے جو موت کے بعد ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان موت کے بعد واپس چلا جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن جو علم وہ چھوڑ کر گیا وہ علم رہتا ہے۔ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میں نے جو آپ کو تعلیم دی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ اس تعلیم کو آگے پہنچائیں گے، اس کا ثواب مجھے ملے گا، پھر اس کے بعد وہ کسی کو پہنچائیں گے، وہ ثواب بھی انشاءاللہ مجھے ملے گا۔ میں آپ لوگوں کو جو دعائیں پڑھنے کے لیے سکھا رہی ہوں، اگر اس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے پڑھیں گے، اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ آپ اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے، اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی، لیکن اس کا ثواب انشاءاللہ مجھے ملتا رہے گا۔ تو اگر کوئی چیز چھوڑ کے جانی ہے تو علم چھوڑ کر جاؤ۔ اسی طرح
جو علم ہوتا ہے وہ اس کی جو اس کا جو علم جو صاحب علم ہوتا ہے، جو اس کا جو اونر ہوتا ہے علم کا، اس کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں مال دولت، اس کی حفاظت تو ہمیں کرنا پڑتی ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، لیکن علم ایسی دولت ہے جو خود ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک گنوار ان پڑھ انسان، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کسی پڑھے لکھے انسان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک الگ اس کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مشکلوں میں، ایک جو علم ہوتا ہے انسان کو مشکلوں سے باہر نکال لیتا ہے۔ آپ کسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں، آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے یا بینک میں بات کرنی ہے یا کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے کسی بڑے عہدے کے کسی انسان سے بات کرنی ہے، تو آپ کا علم آپ کو کافی نفع پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ علم کا ہر انسان محتاج ہے، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو، علم ہونا سب کے لیے ضروری ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ علم ہی تو ہے جو ہم نے سیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ ایک آخرت ہے جس پر ہمیں یقین ہے اور ہم نے وہاں پر جانا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ تو یہ علم ہی تو ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے نا۔ اگر ہم دولت کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم دولت کرتے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو کیا ہے، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ تو عارضی دنیا ہے، عارضی کہتے ہیں ٹیمپرری، یہ تو ٹیمپرری ورلڈ ہے، فار دا ٹائم بینگ ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، ہماری جو آخری جو ہماری منزل ہے، ہماری ڈیسٹینیشن ہے، وہ کیا ہے، وہ تو آخرت ہے۔ یہ کس چیز سے سیکھا ہم نے، جب ہم نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے سے ہم نے یہ سیکھا۔ انسان اگر مالدار ہوتا ہے، دیکھیں مال انسان کا کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، آج کروڑ پتی ہے کل روڈ پتی ہو جائے، کہتے ہیں نا، مال کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کبھی بھی فقیری آ سکتی ہے، لیکن جب ایک انسان نے علم حاصل کیا، وہ علم اس کے پاس سے کبھی نہیں جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ ہماری 20 صورتیں ہونے والی ہیں، اگر سورۃ الفاتحہ کو ملا لیں تو 21 صورتیں ہماری مکمل ہونے والی ہیں۔ یہ 21 صورتیں جب ہم نے سمجھ لی، ٹھیک ہے، ہم نے قیامت کا تذکرہ پڑھ لیا، جب ایسا لگنے لگا جیسے ہماری نظروں کے سامنے وہ تصور آ گیا کہ کس طرح سے جہنم ہوگی، آگ کے ستون ہوں گے، کس طرح سے جلایا جائے گا لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، تو یہ چیزیں اب ہم کبھی بھولیں گے نہیں۔ مال تو انسان کے پاس سے جا سکتا ہے لیکن علم کی دولت نہیں جائے گی۔ اب ہم الحمدللہ یہ چیزیں سیکھ گئے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ ہم سے دور نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک انسان کو دنیا میں کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ خون ریزی کرے گا، اپنے خلیفہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیا، یعنی جتنی چیزیں تھیں سب کا علم دے دیا، اور اسی علم کی بنا پہ سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں علم والا انسان بہت زیادہ بھلائیوں کا حامل ہوتا ہے، بھلائیاں اس کے لیے کی جاتی ہیں۔ علم والوں کے لیے تو انبیاء کرام تک نے دعائیں کی ہیں، اور آپ یہ جانیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے تو یہ کہا گیا کہ جو علم کی
جو تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2699، جس میں کہا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ تو جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ علم کی وجہ سے انسان کی زندگی کے سارے اندھیرے ہٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل کوئی عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے سامنے بچے ہیں۔ اب اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی جاب کرے گی، ٹھیک ہے، یا تو پھر ٹیوشنز گھر میں لے گی، یا کوئی ایسا کام کرے گی جو حلال طریقے سے بھی ہو اور وہ ارننگز بھی کر سکے۔ تو کیسے کر سکے گی؟ اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی، ہے نا؟ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ اندھیروں سے نکالتا ہے علم۔ علم جو ہے وہ امت کا ایک بہت بہترین اسلحہ ہے، ایک بہت بہترین ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں پر علم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ دنگے فساد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، پڑھائی لکھائی انہوں نے کی نہیں ہوتی، وہ دنگے فساد کرتے ہیں، بات بات پہ لڑنے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا۔ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اور ملتوں کو جو بلندی ہے وہ نصیب فرماتے ہیں۔ پوری کے پورے قوم یعنی پورے کے پورے نیشنز جو ہوتے ہیں وہ ترقی حاصل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 817 میں فرمایا قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ پوری کی پوری جو قوم ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ اس ذریعے اس جو کتاب ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھا دیتا ہے اور اسی کے ذریعے نیچے بھی گرا دیتا ہے جس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا۔ اب یہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں دیا کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے ایک تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، ایک بہت بڑی کوالٹی ہے۔ جب انسان قلم استعمال کرنا جان گیا، اوبویسلی قلم کا استعمال کیا تبھی تو پرنٹنگ اور یہ ساری چیزیں آئیں۔ اگر قلم کا استعمال لکھنا نہیں جانتا تو پرنٹنگ فارم پہ یہ جو ہم موبائل پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم کسی پر بھی لیپ ٹاپ پہ اپنے بیٹھ کے اور پوری تفسیر دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے دیکھ پاتے؟ یہ کیسے آگے کنوے ہوتی چیزیں؟ قلم کے ذریعے ہی تو ہوا نا۔ کیا ہوتا اگر قلم نہ ہوتا؟ تو وہیں کے وہیں چیزیں، اگر جو وربل باتیں ہوتی ہیں وہ آگے تو نہیں پہنچتی، وہ وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے وہ کاتب وحی، کاتب ہوتے ہیں لکھنے والے، ٹھیک ہے، اور وحی بتا چکی میں آپ کو۔ تو کاتب وحی جو ہوتے تھے ان سے کہتے تھے لکھو، وہ کہتے تھے بسم اللہ لکھو تو وہ بسم اللہ لکھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اچھا یہ والی آیت لکھو، وہ اس آیت کو لکھ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قلم ہے یہ آپ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے، اسی کے ذریعے سے جو ایجوکیشن ہے، اسی کے ذریعے سے جو تعلیم ہے وہ آگے پہنچی۔ علم کی ہی فضیلت ہے کہ جو اسلام ہے دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اقرا، پڑھیے، پڑھنے کے لیے یہاں پہ حکم دیا گیا۔ تو یعنی جو 70-80 ہزار جو الفاظ ہیں قرآن میں، سب سے پہلا لفظ جو کہا گیا وہ تھا اقرا، ٹھیک ہے۔ اور اقرا کہنے کے بعد اس میں بھی کیا کہا گیا؟ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے آپ کو تعلیم دی گئی کہ آپ پڑھیے، آپ کا رب جو ہے وہ بہت ہی کریم ہے اور اس نے آپ کو قلم دیا تاکہ آپ پڑھیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان تو کچھ نہیں جانتا تھا،
اللہ ہی تو ہے جس نے اس کو ساری چیزیں سمجھائیں۔ یہاں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو تعلیم ہے، ہمیں ایک پین کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں قلم کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس تعلیم کو آگے پہنچایا قلم کے ذریعے پہنچایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے آپ لوگ میسج میں رپلائی کیجئے گا، مائک مت انمیوٹ کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان تو پین نہیں تھا، تو کس کے تھرو تعلیم کو آگے بڑھایا گیا؟ میسج میں کریں، میسج کا آپشن ہوتا ہے نا، مائک انمیوٹ نہ کریں، ریکارڈنگ میں وحی کے ذریعے، ماشاءاللہ نازیہ نے جواب دیا وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے، یعنی ماشاءاللہ زینب نے جواب دیا، تو جو جبرائیل علیہ السلام تھے وہ وحی لے کر آئے تھے، اور یہ تعلیم کا سلسلہ رسول اللہ کو قلم کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی اللہ اور رسول اللہ کے درمیان قلم کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حاصل کی گئی، یعنی ایک عظیم فرشتے کے تھرو ان کو تعلیم حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ، نازل کیا اللہ نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آپ پر کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، نازل کیا اللہ نے کیا؟ آپ پر کتاب اور آپ پر حکمت، اور آپ کو سکھائیں وہ باتیں جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے رسول، ہم نے آپ کو کتاب عطا کی، ٹھیک ہے، آپ کو حکمت عطا کی، اور وہ تمام باتیں آپ کو سکھا دیں جو آپ کو معلوم نہیں تھیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَن یشاء وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا وَمَا یَذَکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عقل اور دانائی، حکمت کی باتیں سمجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے عقل اور جسے حکمت عطا کر دیتا ہے، یعنی اس کو بہت بڑی نعمت عطا کر دی۔ کیا فرمایا گیا یہاں پہ کہ جس کو عقل اور جس کو حکمت اور اچھی باتیں بتا دی گئیں، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ خیرًا کثیرا، اس کے لیے تو بہت بڑی خیر ہے۔ یعنی اگر ہم اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث دیکھتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث 2685۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کو، ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم انسان کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی جو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، ہماری آس پاس کی بچیوں کو آپ دیکھیں، یا تو وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھی رہتی ہیں، یا پھر وہ انسٹا پہ فرینڈز بناتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کا ایسا ماحول ہو رہا ہے کہ اتنی آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں بے حیائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بچیاں ہیں جو پردہ نہیں جانتی، یہ وہ بچیاں ہیں جو حلال حرام نہیں جانتی، یہ وہ بچیاں ہیں جو شریعت جانتی ہی نہیں ہیں، جنہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، جنہیں کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں پتہ، جنہیں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہر مہینے کی ایک پرابلم ہوتی ہے اس کا سلیوشن نہیں معلوم ہوتا کہ کب انہیں کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تعلیم نہیں دی گئی۔ تعلیم از ناٹ اونلی کہ اسکول جا کے ایجوکیشن حاصل کرنا، تعلیم وہ ہوتی ہے جو ہر ایک چیز کے بارے میں سکھاتی ہے۔ ایک ماں، کہتے ہیں نا کہ مدر از دا فرسٹ ٹیچر، تو ماں جب اپنے بچے کو صحیح طریقے سے سکھاتی ہے،
چیزیں بتاتی ہے کہ بیٹا یہ عمر میں اب تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کو تمہیں اس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ ڈیز ہیں جب تمہیں نماز نہیں پڑھنا اور اس طرح سے تمہیں فارغ ہو کے نماز پڑھنا ہے۔ بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں تعلیم دی ہی نہیں گئی، اور یہ وہ تعلیم ہے جو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پہ فریضہ قرار کیا گیا، فرض قرار کیا گیا۔ لیکن افسوس، بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ ہم لوگ بالکل پوری طرح سے، اس سے کہتے ہیں نا ونچت رہ جانا، تو ہم پوری طرح سے اس چیز سے محروم رہ گئے ہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں تعلیم کو، ہم اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے، ہمیں اپنی ماں سے تعلیم نہیں ملی، کیونکہ ہم ان چیزوں کو حیا میں لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں تو وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے، یا اگر ہم کسی سے پوچھیں تو کیسے پوچھیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خواتین ہیں وہ آتی تھیں اور سوال کرتی تھیں، اور ان سے مسائل پوچھتی تھیں کہ ابھی ایسا ہو گیا تو ابھی کیا کرنا ہے، اور رسول اللہ ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ اسلام میں، دین میں، اپنے مذہب کو سمجھنے میں حیا نہیں ہے، حیا ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنے چیز کو، اپنی جو باتیں ہیں انہیں معلوم کرو، پتہ کرو کہ کیا ریزن ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، یا اس کا سولوشن کیا ہے۔ تو یہ سب تعلیم کے تقاضے ہیں، تعلیم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھ پاتے کہ اگر ہمارا وضو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا وضو چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ ہم اتنے محسوس کرتے ہیں، اتنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ سوال نہیں کر پاتے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اب آپ کا وضو بھی نہیں ہے، بنا وضو کے نماز بھی نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم اتنے شرم میں ہوتے ہیں کہ ہم یہ تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس تعلیم کو حاصل کریں۔ اب ایک عالم کا کتنا بڑا درجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی حدیث 2685 میں بتاتے ہیں کہ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے، علم والا، اور ایک عابد ہے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عالم ہے اور ایک عبادت کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، یعنی عالم کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو ویلیو ہے، وہ عابد پر کیسی ہے، عبادت والے پر کیسی ہے؟ جیسے میری فضیلت تم میں سے ہر ایک آدمی پر ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، ایک عام انسان اور ایک رسول اللہ کے درجات میں کتنا فرق ہے، مطلب ہم جتنا امیجن بھی نہیں کر سکتے اتنا فرق ہے۔ ایک عام آدمی اور رسول اللہ کے درجات میں کتنا فرق ہے نا؟ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اتنا ہی فرق ہے، اتنی ہی امپورٹنس ہے اس کی جتنی میری تم پر ہے۔ جب آپ سوچ لیں کہ عالم اور عابد، یعنی ایک انسان جو صرف نمازیں پڑھے جا رہا ہے اور بس کچھ اور نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن جو علم حاصل کرنے والا ہے یا علم کو پہنچانے والا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے رسول اللہ کی عام آدمی پر۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخ میں، مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر اور برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہہ دی یہاں پر کہ جو بھلائی، نیکی، اس کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے فرشتے، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین والے، فرشتے آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں، اب چیونٹیوں کی تعداد آپ سوچ سکتے ہیں، فرشتوں کی تعداد سوچ سکتے ہیں، مچھلیوں کی تعداد سوچ سکتے ہیں، وہ سب اس انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے، رحمت کی، برکت کی، جو تعلیم دیتا ہے۔ سوچئے، تو یہاں پر میری جتنی بھی بہنیں موجود ہیں، وہ سب کو یہ کام کرنا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہے، جو کہ آپ لوگ یہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اور اسے آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب ان بچیوں کو سیکھ کر صرف بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے گھر میں جیسے کوئی آتا ہے مہمان، تو آپ نے اس کو لے کے بیٹھنا اور اس کو بولنا ہے کہ لاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جو سورہ قاریہ ہے، تو قاریہ کا مطلب کیا ہے، کون سے کس بارے میں بات کی ہے، تمہیں پتہ ہے؟ یا اس سے یہ کہیں کہ جب قیامت آئے گی تو معلوم ہے کیا ہوگا، کہ کس طرح سے اللہ کا عرش لگے گا؟ یا پھر تمہیں پتہ ہے کہ رات کو سونا ہے تو کون سے اذکار کرنا ہے، تم کپڑے چینج کرتی ہو تو کون سی دعا پڑھنا ہے؟
اگر آپ نے اس طرح سے اگر ایک بات، ایسا نہیں کہ سارا لے کے بیٹھ گئے، وہ بھی بور ہو کے چلی جائے گی آپ کی جو بھی فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو آئی ہوگی، ایسا نہیں، بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کپڑے اس کے لیے نکال رہی ہیں، آپ نے کہا کہ دیکھو میں نا کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں، پتہ ہے کپڑا چینج کرتے وقت یہ دعا پڑھ لو تو کتنی نیکیاں ملتی ہے، سنت ہے. تو اس طرح سے کبھی اس طرح سے جب آپ بتائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے فرشتے، چیونٹی، مچھلی سب آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں انسان کو کیا کہا گیا ہے؟ انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے. یعنی مخلوق، یعنی جو مخلوق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو کریشن ہے، اس میں اشرف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ. تو انسان جو ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن ہے اللہ کی، اسے کہتے ہیں اشرف المخلوقات. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا مطلب بیسٹ آف دا بیسٹ ہے اللہ کی کریشن میں. تو جس نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ اشرف المخلوقات کون ہے تو اس کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اشرف المخلوقات مطلب اگر ہم جاہلوں کی طرح، کہا جاتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، کہا جاتا ہے تو جنگلیوں کی طرح بیہیو کرتا ہے نا. تو جب ہم نے تعلیم کو حاصل نہیں کیا تو ہم اشرف المخلوقات کیسے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کریشن بنائی ہے، ہمیں جس طرح سے بنایا ہے، ہم اس کو کس طرح سے پروو کریں کہ ہاں واقعی میں ہم اشرف المخلوقات ہیں؟ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی کا پہلا لفظ جو انسان کے لیے اتارا وہ تھا اقرا. اس لیے بینگ اے مسلم وی مسٹ بی پراؤڈ کہ یہ جو پڑھائی لکھائی کی باتیں ہیں یہ تو سب سے زیادہ اس کا حقدار ایک مسلمان ہے. سنن ترمذی کی حدیث 2516 دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں ان کو بتائے، کچھ احکام بتائے. کہا کہ اگر تم اللہ کے احکام ہوتا ہے حکم کی پلورل ہوتی ہے احکام، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اگر تم حفاظت کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو گے تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ کے جو حق ہیں اس نے جو بھی احکام بتائیں اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو ہم اسے اپنے سامنے پائیں گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو. سبحان اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم دنیا سے کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کر دو. ہم دنیا سے کہتے ہیں میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا یہ کام کر دو. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ جب مانگو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو. جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما دے. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ساری دنیا چاہے کہ تمہاری مدد کر دے، نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. صرف اتنی ہی تمہاری مدد ہوگی. اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اب یہ دیکھیں صرف اتنی ہی بات کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. ویسے تو رسول اللہ کی ہر ایک بات، قرآن کی ہر ایک بات الحمدللہ ہم اس کو بالکل اس کو مانتے ہیں، ہر ایک بات ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھنے والی ہے. لیکن یہاں پر یہ بات کیسے دل کو چھو گئی نا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نقصان اس نے پہنچایا، نقصان اس نے پہنچایا، اس کی وجہ سے یہ ہوا. ہم کتنی دنیا میں انہی چیزوں میں رہتے ہیں. اس نے میرا برا کر دیا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہے نا؟ اسی میں لگے رہتے ہیں نا، سب بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری امت یعنی دنیا کے تمام لوگ بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے صرف اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے جتنا تمہاری قسمت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے.
قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی قلم کی بات آئی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو قلم، مجھے یہ لائن بے حد خوبصورت لگتی ہے کہ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر یہ پکا، اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ جو کچھ ہوا ہے میری لائف میں یہ صرف اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، جو آگے ہوگا اللہ کی وجہ سے ہوگا، جو اچھا ہوا اللہ کی وجہ سے ہوا، جو برا ہوگا وہ اللہ کی وجہ سے ہوا، میری زندگی کیا، میرا مرنا کیا، میری عبادت کیا، میرا ہر لمحہ کیا، میرا ہر ایک روم، میرا ہر ایک چیز میری صرف اللہ کی ہے۔ جب میں اس چیز کے اوپر پکی ہو جاؤں، جب میں اس چیز کو اچھے سے مان لوں، تو سمجھیں کہ میری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، مفلحون میں شامل ہو جاؤں، جب میرا دل اس بات پر پکا ہو جائے کہ اللہ تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا، تیرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو قلم اٹھا لیے گئے ہیں، جو کچھ لکھا جانا تھا وہ لکھ گیا، وہی قلم جس کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی، وہ قلم لکھ کے تقدیر کو بھی اسی قلم نے لکھا۔ اللہ چاہتے تو وربلی بول دیتے، بات ہو جاتی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایز اے پروف لکھ کے رکھا ہے، وہ لکھ دیا گیا، اور جو صحیفے تھے وہ خشک ہو گئے، یعنی وہ انک جو ہے وہ اب گیلی بھی نہیں رہی بلکہ خشک ہو گئی، سوکھ گئی، اور وہ بات وہیں پہ چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ بک بند کر کے رکھ دی گئی، اب جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ، کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ، قلم سے کہا لکھ، تو جو بھی کچھ تقدیر میں ہونے والا تھا اس قلم نے لکھنا شروع کیا، اور تمام باتیں قیامت سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، رہتی دنیا تک کی تمام باتیں اس میں لکھ دی گئیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہر ایک جو قلم ہے وہ کتنا بڑا ہتھیار ہے ہمارے لیے، اس تعلیم کو حاصل کرنا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے لیے۔ آیت نمبر 5، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آج کا سائنٹسٹ کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ ریسرچ کی، میں نے یہ انوینٹ کیا، میں نے یہ ڈسکور کیا، میں نے یہ چیز ایجاد کی، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کس نے انوینٹ کیا واچ کو، ہم کہتے ہیں کس نے انوینٹ کیا بلب کو، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کس نے انوینٹ کیا، یہ اس کی انوینشن ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس چیز پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان، چاند پر انسان پہنچ گیا، ٹھیک ہے؟ آج ہر انسان کے ہاتھ کے اندر پوری دنیا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بالکل 4 انچ کے اندر وہ اپنی ساری دنیا دیکھ لیتا ہے، اپنے فوٹوز کلک کر لیتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ان فوٹوگرافس کو بھیج دیتا ہے، اپنوں سے دور رہ رہے لوگوں سے، آپ انڈیا بیٹھے بیٹھے امریکہ میں رہ رہے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں، آپ افریقہ میں رہ رہے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کتنی بڑی ایک انسان کی ایک آپ دیکھیں اس نے کیا کچھ ایجاد کر ڈالا، کیا چیزیں اس نے سمجھ لی، ٹھیک ہے؟ اس نے بگ بینگ تھیوری کو سمجھ لیا، اس نے اسپیس کو سمجھنے کی وہ کوشش کر رہا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ زمین کے اندر کیا ہے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آج بھی انسان جو جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کا 1% بھی اگر کہا جائے تو نہیں سمجھ سکا۔ آج بھی انسان پہلے آسمان کو ہی نہیں سمجھ سکا، 7 آسمان تو دور کی بات ہے۔ آج بھی انسان سمندر کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکا، آج بھی انسان زمین کی جو ارتھ ہے اس کی تہ میں نہیں پہنچ سکا، پوری طرح سے اسے سمجھ نہیں سکا۔ تو انسان تو 1% بھی ابھی نہیں جانتا اس قدرت کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے جب آدم علیہ السلام کو بنایا
ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. یعنی یہ جو نام رکھا گیا نا کمپیوٹر، یہ نام رکھا گیا موبائل، یہ نام رکھا گیا انسٹاگرام، رہتی دنیا تک بھی جتنی چیزیں آنے والی تھیں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، بتا دیے تھے. اور پھر ان ناموں کے بارے میں فرشتوں نے سوال کیا تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. پھر اللہ نے کہا کیوں میں نے نہ کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اتنا ان کو کس چیز سے اتنا زیادہ رسپیکٹفل بنایا آدم علیہ السلام کو؟ علم سے. کون سی چیز سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو؟ علم سے نوازا تھا. یہ علم تھا جو عطا کیا گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کیا فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو اور کہا کہ بتا دو انہیں نام، تو تمام کے تمام نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے. جب اس نے ان کو سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو تم نہیں جانتے. اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے جو میں جانتا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں. تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیں علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. یہ وہ 5 آیات ہیں جو غار حرا میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھیں. اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 تک وہ آیات ہیں جو بعد میں نازل ہوئی تھیں. اور وہ جب نازل ہوئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ اب آپ حرم میں جا کر نماز پڑھیں. اس بات کو آپ لوگ سب نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا اور وہ اس کام کو کرتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ جا کے حرم میں نماز پڑھیں تو آپ نے حرم میں جا کر نماز پڑھنا شروع کی. ابو جہل کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی. اور جب یہ آیات 6 سے لے کر 19 تک نازل ہوئی. ابو جہل کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ابو جہل مخزوم قبیلے کا ایک سربراہ تھا، سردار تھا ان کا. اس کا اصلی نام تھا عمرو بن ہشام، ٹھیک ہے، اور اسے لوگ ابو الحکم کے نام سے جانتے تھے. ابو جہل مطلب ہوتا ہے جہالت والا، ٹھیک ہے، جاہل انسان، اور حکم ہوتا ہے عقل مند انسان. تو وہاں کے جو قریش کے لوگ تھے، میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر سب کو ایک لقب دیا جاتا تھا، ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا، اس سے اس کو بلایا جاتا تھا. جیسے ابو لہب کیونکہ وہ گورا تھا، انگارے کی طرح لال تھا، اس لیے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا. یہاں پہ ابو جہل کو ابو حکم کہا جاتا تھا، یعنی حکمت والا، ہوشیار انسان. تو ابو کا مطلب ایک تو باپ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابو سلیم ہے نا، سلیم کے ابا، اور ایک ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے، یعنی حکمت والا. ابو ہریرہ ہے نا، بلیوں والا. تو ان کو اس کو کیا بلاتے تھے؟ ابو الحکم کے نام سے بلایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی حکمت والا تھا اور بہت چالاک اور بہت سمجھدار انسان سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس سے صلاح مشورہ کیا کرتے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، تبلیغ کا کام شروع کیا، تو ابو جہل نے اس بات کی مخالفت کی اور جو مسلمان تھے ان لوگوں کے اوپر جسمانی حملہ بھی کیا، جسمانی اذیت بھی پہنچائی. سمیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں ان کو یاسر ابن عامر، ان سب کو بہت زیادہ اذیتیں دی، انہیں ایذا پہنچایا اس وجہ پر کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور یہ غلام تھے. تو غلاموں کا تو کوئی بولنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، تو بہت تکلیفیں انہیں پہنچائی تھیں. تو انہی سب چیزوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابو الحکم نہیں، یہ حکمت والا انسان تو نہیں ہے، بلکہ ابو جہل ہے، یہ تو جاہلیت والا انسان ہے. اور اس کو ایک اور نام دیا گیا تھا، وہ تھا فرعون الامہ، یعنی امت کا فرعون. ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں فرعون جو تھا وہ کتنا سرکش تھا، تو ابو جہل کو بھی
قوم کا فرعون کر کے اس کو نام دیا گیا تھا۔ یہ دو نام تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیے تھے، ایک تو ابو جہل اور ایک فرعون الامہ۔ اچھا، ابو جہل کے بارے میں ایک اور چیز دیکھیں کہ وہ جو بھی کچھ کہتا تھا بہت صاف کہتا تھا، مطلب وہ ڈرتا نہیں تھا، اور اپنے نظریے پر مر مٹنے والا انسان تھا، یعنی اس نے اگر نہیں ماننا تھا تو نہیں ماننا تھا، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک انسان نہیں تھا وہ۔ اور اس نے جب وہ مرا تھا وہ بھی بڑے ہی فقر کے ساتھ وہ مرا تھا۔ جب جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معلوم کر آؤ کہ ابو جہل کا کیا ہوا، تو جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو بچے تھے، انہوں نے ابو جہل کو مار گرایا تھا، اور وہ بالکل مرنے والا تھا، اس کا جسم پورا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور تھوڑی بہت اس میں جان بچی تھی۔ تو جب مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے آ کے داڑھی سے پکڑا تو کہا کہ تو ہی ابو جہل ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کیا تم نے اس سے بڑھ کر بھی کسی کو قتل کیا ہے؟ یعنی بالکل مر رہا تھا وہ، آخری سانسیں اس کی چل رہی تھی، اس پہ بھی وہ کہتا ہے کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے جسے تم نے اس جنگ میں قتل کیا ہو؟ ایک اور بات اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ اپنی بات میں بہت صاف تھا، بہت نڈر تھا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یا تو عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے، عمر بن خطاب یا ابو جہل، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کوئی ایک انسان مجھے دے دے تاکہ وہ اسلام کی خدمت کر سکیں، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے پہلے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ نے دعا کی تھی دو لوگوں کے لیے، ایک تو ابو جہل کے لیے اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے، کہ ان میں سے کوئی ایک مجھے عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی دعا قبول کی، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر کتنے بڑے صحابی رہے، ٹھیک ہے، خلفائے راشدین، دوسرا نمبر انہی کا آتا ہے۔ تو یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹکر کا انسان تھا، ابو جہل بھی ٹکر کا انسان تھا، کہ اگر وہ اسلام لے کر آ جاتا تو وہ بھی کم کا نہیں ہوتا، بالکل برابر کا ہی وہ بھی اسلام لے کر آنے والا ہوتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جس کے پاس دین کی دولت نہیں، وہ چاہے کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی صاف گو انسان کیوں نہ ہو، ایمان سب سے بڑھ کر ہے، اگر ایمان نہیں تو وہ اس کی کوئی بھی خوبی کام نہیں آئے گی۔ ابو جہل جو تھا وہ مال خرچ کرنے میں ہمیشہ آگے رہتا تھا، ٹھیک ہے، صاف بولنے میں رہتا تھا، جو بھی بات اس نے کہی ہمیشہ سچ کہی، ٹھیک ہے، کبھی لپڑی چپڑی باتیں اس نے نہیں کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا، نہ کبھی کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو کمپٹیشن چلتا تھا، وہاں پہ الگ الگ قبائل تھے، الگ الگ قبیلے تھے، ان کا کمپٹیشن چلتا تھا کہ کون زیادہ کرے گا، کون زیادہ کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ابو جہل کا جو قبیلہ تھا وہ بھی کھلانے میں رہتا تھا، اور رسول اللہ کا جو قبیلہ تھا وہ لوگ بھی انہی چیزوں میں رہتے تھے، تو کبھی یہ بازی مارتے کبھی یہ بازی مارتے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ ساری چیزوں میں تو ہم آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں سے، ٹھیک ہے، ان کی قبیلے میں سے ایک انسان آ کر یہ کہہ دے کہ میں رسول ہوں اللہ کا بھیجا ہوا، تو اس لحاظ سے تو ان کا قبیلہ جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ محترم، بہت ہی زیادہ رسپیکٹ فل، ٹھیک ہے، ایسا قبیلہ ہو جائے گا، اور یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ریزن تھا کہ ابو جہل کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا قبیلہ ایک نام اس کا ہو جائے، ایک رتبہ اس کا ہو جائے۔ اور ایک اور بات آتی ہے کہ جب اس کو مارا گیا ابو جہل کو، تو اس نے کہا کہ دیکھو میری گردن کو تھوڑا نیچے سے کاٹنا، یعنی میرا جو سر ہے وہ پورا نظر آئے، تاکہ جب تم اسے نیزے پہ چڑھاؤ، ٹھیک ہے، نیزے پہ چڑھا کے میرا جب سر دکھاؤ تو میرا سر جو ہے وہ اونچا نظر آئے۔
یعنی مرتے وقت بھی اس نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ میں تھوڑا سا اونچا نظر آؤں، میرا پورا گلے کو تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا پورا سر جو ہے وہ نظر آئے۔ تو وہ لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو بھڑکایا کرتا تھا کہ رسول اللہ کی بات کو نہ مانے۔ اچھا، کوئی انسان اگر سوشل ریپیوٹیشن والا انسان ہوتا تھا تو ابو جہل کہتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے یہ دین کو مانا، ہمارا دین چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مانا، تو ہم تمہاری جو ریپوٹیشن ہے اس کو مٹی میں ملا دیں گے۔ اگر کوئی بزنس مین ہوتا اور وہ رسول اللہ کے دین کو مانتا تو کیا کہتے کہ اگر تم نے رسول اللہ کے دین کو مانا تو ہم تمہارا بوائیکاٹ کر دیں گے، تمہارا سامان نہیں خریدیں گے، تمہیں فقیر کر دیں گے۔ اچھا، باقی انشاءاللہ ہم لوگ ایک کام کریں گے، اس کی تفسیر نیکسٹ ہم لوگ کریں گے، کل ہے نا ہماری کلاس، ہاں انشاءاللہ تو کل کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔